تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو؟ کہیں میرے انتظار میں تو نہیں تھی؟ اچانک پیچھے سے آتی آواز پر وہ اچھل پڑی۔ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ اپنی حد میں رہے، میں بتا رہی ہوں، مجھ سے اس طرح بے حیائی سے گفتگو مت کرے۔ ابھی یہ جو ہاتھ زخمی کیا ہے، منہ بھی اسی طرح نوچ لوں گی۔ وہ شدید ناگواریت سے بولی۔ سبیل نے اپنے ہاتھ کی پشت پر سرخ گوشت کو دیکھا جن سے خون وہ وقفے وقفے سے رومال سے صاف کر رہا تھا۔ چلو لنچ ٹائم ہو رہا ہے۔ اس پر سنجیدہ نظر ڈال کر وہ یکسر بدلے لب و لہجے میں بولا۔ لنچ؟ لیکن مجھے تو پریزنٹیشن دینی تھی نا، جس کا آپ نے اپنے روم میں بیٹھ کر گھنٹہ تیاری کروائی تھی۔ وہ چونک کر ششدر ہوتی بولی۔ اس نے لنچ نینا کے ساتھ فکس کیا تھا، اگر وہ نہیں گئی تو وہ مزید ناراض ہو جاتی۔ تمہیں پریزنٹیشن کے وقت ہی واش روم جانا پڑا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ دے دی میں نے خود۔ اس نے چبھتے لہجے میں کہا۔ محبت پر گڑوں پانی پڑ گیا۔ سوری سر۔ نظریں چراتے اس نے معذرت کی۔ سبیل نے بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ وہ معصوم یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ تو صرف اس کے ساتھ لنچ کرنے، ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس پارٹی کو پریزنٹیشن محبت کی موجودگی کے بغیر بھی دی جا سکتی تھی۔ کوئی بات نہیں، چلو اب۔ اس نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے اس کی کمر میں بازو حائل کیا۔ یہ کیا سر؟ وہ سٹ پٹا کر غصے سے بولی۔ سیدھی رہو۔ اس نے خشمگی نگاہوں سے گھورتے ہوئے جھڑکا۔ پہلے ہی بہت کچھ کر چکی ہو۔ اس پروجیکٹ کو حاصل کرنے سے لے کر کمپلیٹ کرنے تک تمہیں میرے ساتھ لو برڈز کا کپل شو کرنا ہوگا۔ یوں سمجھ لو تم نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری ہے۔ وہ جتا کر بولا۔ محبت کے سر پر جیسے ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے۔ کیا؟ وہ چیخی۔ آہستہ۔ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ پا کر اس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اسے کونے میں لے گیا۔ محبت کی پشت دیوار سے تو سامنے وہ دیوار کی طرح پھیلا ہوا کھڑا تھا۔ اس کے نتنوں سے اس کے کلون کی خوشبو اترنے لگی اور اس کی دھڑکنوں کی ساکت حالت میں ہلچل سی مچی۔ اس کا کلون کافی ڈارک تھا، جو اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ اگر ہم ایسا نہ کریں تو، یہ پروجیکٹ ہمیں نہ ملا تو؟ ڈوبتے دل کے ساتھ اس نے سوال کیا۔ یہ تو سچ تھا کہ وہ ان کی آنکھوں میں اپنے تعارف پر ناگواریت دیکھ چکی تھی۔ تو سمپل ہے، یہ کمپنی تباہ ہو جائے گی، سارے ملازم بے روزگار ہو جائیں گے۔ صرف میرا اور تمہارا نہیں، ہزاروں ملازمین کی جاب، ان کا کھانا پینا، ان کی بیمار ماں باپ بہن بھائی، ان سب کی دوائیاں، بھوکے بچے، بیوی کی ضرورتیں، سب ختم۔ کمپنی سمندر میں تنہا ڈوبتی کشتی بن جائے گی، جس کے پاس کوئی سہارا نہیں ہوگا کھڑا کرنے کے لیے۔ وہ ہاتھ کو کشتی کی طرح بناتا اس کے سامنے ڈباتے دکھانے لگا۔ بس۔ وہ آنکھیں نیچے چیخنے لگی، پر اس کے لبوں پر انگلی نے اس کے باقی سارے الفاظ دبا دیے۔ میں دوں گی سہارا، بلکہ یہ کمپنی میں لے لوں گی۔ وہ عام غریبوں کی طرح جی تو رہی تھی، پر وہ عام تھی تو نہیں نا۔ اس کی ماہنور بہن بزنس وومن تھی، اس کے باپ کے بعد وہی تو سارا بزنس سنبھال رہی تھی، جس میں آدھا حصہ محبت کا بھی تھا۔ سبیل کی آنکھوں میں غصہ در آیا۔ تم جب تک لوگی تب تک وہ برباد ہو چکی ہوگی۔ وہ چبا چبا کر بولا۔ ہیں؟ اتنی جلدی کیوں ڈوب جائے گی؟ وہ غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکتی ہوئی بولی۔ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں۔ وہ لفظ چبا کر بولا اور اسے ساتھ کھینچتا ہوا اس کی پھیلی آنکھوں کی پرواہ کیے بغیر محفل میں لے آیا۔ جب وہ اس کے ساتھ سیل کرے گا تب ہی تو وہ خریدے گی نا۔ چال باز۔ اس کے دماغ میں دھماکہ ہوا۔ میٹنگ کے بعد وہ سیدھا واپس آفس آئے تھے، جہاں اس پروجیکٹ پر جان توڑ محنت کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی ملازمن میں اناؤنسمنٹ کی کہ اگر یہ پروجیکٹ انہیں مل گیا تو وہ انہیں ایک شاندار پارٹی دے گا۔ اور یہ بات سنتے ہی پورے آفس بلکہ کمپنی میں ہلچل مچ چکی تھی۔ سب اللہ کی نیک بیبیاں بن کر دعاؤں میں جٹ چکی تھی۔ ان کا بس چلے تو وہیں جائے نماز بچھا کر بیٹھ جاتی اور پروجیکٹ حاصل کرنے کے لیے وظیفہ کرتی۔ پر انہیں سخت محنت کی ضرورت تھی اور وہ کرنے کے لیے سب تیار تھے، بلکہ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے سب اس باعث سے کافی خوش اور پرسکون ہیں، کیونکہ پہلے والے کی کافی چیخو پکار ہوتی تھی۔ اس کے برعکس اب ماحول کافی پرسکون تھا۔ پچھلے باس کے مقابل سبیل اصول پرست اور وقت پر کام لینے والا بندہ تھا۔ اس کا لہجہ جاہلانہ نہیں تھا، جس سے وہ خفا ہوتے یا اسے ناپسند کرتے۔ یہ بات محبت نے بھی نوٹ کی تھی۔
کہ وہ ان پر کافی کم بوجھ ڈالتا ہے اور احسن طریقے سے سب میں ان کی برداشت کے مطابق کام دیا کرتا ہے، تاکہ شام کو گھر جاتے ہوئے وہ اپنی فیملی سے پرسکون ہو کر ملے، نہ کہ ڈپریشن میں تھکے نہ ڈھال سے۔ ایسے ہی تو نینا اس کی اسیر نہیں تھی، پر آج جس طرح اس نے پارٹی کی اناؤنسمنٹ کی تھی، اس کی سوچ و بچار کو جانتے، اس کی شاہکار پرسنالٹی کو دیکھتے، وہ بھی کافی حد تک اسیر ہو گئی تھی۔ لنچ تو ساتھ کرنا انہیں نصیب نہیں ہوا، البتہ آفس کے بعد وہ سیدھا نینا کے ساتھ اس کے گھر ہی آ گئی تھی۔ وہ اس سے خفا شو کر رہی تھی، پر جب سب سے مل کر بعد میں اس کے پاس بیٹھتے محبت نے اسے اپنے ماضی اور حال کے بابت سب بتایا۔ نینا کچھ تو جانتی تھی، پر آج مکمل طور پر جان کر فریز ہو گئی، اس کے حواس سلب ہو گئے۔ یہ لڑکی اتنا کچھ برداشت کر کے بیٹھی تھی، یہ سوچتے اس کی آنکھوں سے کتنے آنسو بہہ نکلے، بلکہ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ کر معافیاں مانگنے لگی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اسے دماغ میں دھماکے سے ایک نئی سوچ آئی اور اس نے فوراً سے اپنے وکیل کو کال کی اور نینا کے کچھ سمجھانے سے پہلے ہی اس نے وکیل سے طلاق کے پیپرز تیار کروانے کا کہا۔ محبت اس کی بات سنتے وہ بیچ میں چیخی اور اسے روکنا چاہا کہ اس نے اپنی قسم دے کر اسے خاموش کروا دیا، پر اگلے پل جو نیوز اسے سنائی گئی اس سے محبت کا دماغ سن ہو گیا، حواسات سلب ہو گئے۔ واٹ؟ کب؟ یہ تو ہم دونوں کا حق تھا، پھر کیسے اور کب میں نے وہ سارے رائٹس اس کے حوالے کیے؟ وہ غصے سے دھاڑی۔ نینا نے گھبرا کر دروازہ لاک کیا اور محبت موبائل کان سے لگائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مس محبت، کل ہی پیپرز تیار ہوئے ہیں جن میں آپ کے سائن بھی ہیں، جہاں آپ نے طلاق کے سارے رائٹس سبیل آفاق کو سونپے ہیں، اور میں نے دیکھا وہاں سائن آپ کے ہی کیے ہوئے تھے۔ اس کا وکیل اسے ساری بات بتا کر خاموش ہو گیا۔ خاموش تو وہ بھی ہو گئی تھی، اس انسان کے دماغ کے آگے اس کی بولتی بند تھی۔ کتنی دور کی سوچ رکھتے اس کا ہر قدم جکڑ لیا تھا۔ اس نے ضبط سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ وکیل کی کال ڈسکنیکٹ کی اور لال آنکھیں پل بھر کو موند کر اپنا تیش اندر دبایا۔ میں چلتی ہوں نینا، اپنا خیال رکھنا، صبح ملیں گے، اوکے بائے۔ دفتن وہ کہتی اس کی حیرت سے پھیلی آنکھیں دیکھتی بیگ اٹھا کر وہاں سے جانے لگی۔ محبت میری بات سنو یار، میں تمہاری دوست ہوں، تمہیں سمجھاتی ہوں اچھے برے کا، زیادہ نہیں تھوڑا بہت ہی سن لو۔ وہ اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی، اس کے تیور خطرناک لگے اسے، پر محبت ایک بھی سنے بغیر اللہ حافظ کہتی گاڑی وہاں سے لے کر نکل گئی۔ پیچھے نینا کی ماں اور نینا اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ انہوں نے نینا سے پوچھا، جس نے انہیں بے فکر رہنے کا کہا، کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں، بس مذاق میں کچھ ناراض ہو گئی ہے۔ وہ اپنی ماں کو تو مطمئن کر گئی تھی، پر محبت کے بابت جان کر اس کے اگلے قدم کو سوچتے وہ بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ بات ایسی تھی کہ وہ توقیر سے بھی ڈسکس نہیں کر سکتی تھی، اور اس وقت ماہنور کو بھی وہ ڈسٹرب نہیں کر سکتی تھی۔ مجبوراً اسے خود پر ضبط کرنا پڑا کہ آفس میں مل کر سمجھا لے گی اسے۔ سبیل آفاق، سبیل، وہ اس کا نام لے کر دھاڑتی ہوئی گاڑی سے نکل کر گھر میں داخل ہوئی۔ وہ یہ بھی بھول گئی کہ اس گھر میں انسان کے علاوہ کتا بھی رہتا ہے جو کہ نہایت خطرناک ہے، بلکہ اس کا دشمن بھی۔ ریش ڈرائیونگ کر کے وہ یہاں پہنچی تھی اور گاڑی سے نکل کر دھاڑتی غصے سے پاگل ہوتی گھر میں داخل ہوئی۔ اس کی دھاڑ سن کر کتا باہر نہیں نکلا، جس سے ظاہر تھا یا تو وہ سو رہا تھا یا وہ کتا بھی اس کے منہ نہیں لگنا چاہتا تھا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ اس کی پکاروں پر وہ پریشان سا بلو رف جینز پر براؤن پولو شرٹ میں ملبوس، جو کہ اس کے چوڑے سینے سے بالکل چپکی ہوئی تھی، جس پر کسی کی نظریں اٹھیں تو میسمرائز ہو جائیں، سلیپرز پہنے اس کے سامنے موجود تھا۔ آپ کی جرت کیسے ہوئی میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرنے کی سبیل؟ وہ یکدم اس کا کالر جھکڑتی غصے میں بفری چیخی تھی۔ پاس ہونے کی صورت میں ایک دم اس کی کمر میں بازو ڈالتے قریب کر کے لبوں پر دوسرا ہاتھ رکھ دیا۔ محبت سن سی ہو گئی، اس کے سینے میں دھڑکتے دل کی دھڑکنیں اپنی دھڑکنوں میں محسوس کر کے۔ شش بیبی، ہر وقت غصے میں نہیں رہتے، کچھ لوگوں کا بھی خیال کر لو۔ معصوم شوہر پر یوں دھاڑ کر اسے ہراساں کر رہی ہو، بلکہ خود کو بھی اندر بیٹھے تمہارے عزیزوں میں غلط ثابت کر رہی ہو۔ اس کی بات پر وہ چونکی۔ کون آئے ہیں؟ اس کا دل زور سے دھڑکا، کہیں ماہنور، مان بھائی اور امی؟ پہلی سوچ ہی یہی دھڑکانے والی تھی،
محبت نے اسے دیکھا جو جانے کیوں اچانک خاموش ہو گیا تھا۔ تمہاری دھڑکنوں کا رقص ہی مدہوش کرنے والا ہے، تمہاری سانسوں کا رقص کیسا ہوگا؟ جانے اسے کیا ہوا کہ اچانک سے اس کے کان میں جھک کر یوں بے باک جملہ ادا کیا کہ وہ سر سے پاؤں تک لال انگارہ ہو گئی۔ دور رہو چیپ انسان۔ وہ غرائی اور اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر فاصلہ بنانے لگی۔ سبیل نے مسکراتے ہوئے اس کے ارادے ناکام کرتے اس کی پوری طاقت کو خاک چٹوا کر اسے ایک جھٹکے سے سارے فاصلے مٹا کر سینے میں بینچا کہ ہوا بھی گزرنے کی جگہ نہ بچی۔ مقابل کی سانسیں اس سے الجھنے لگی، سانسوں کی گرمائش سے جھلستی وہ نڈھال سی ہو کر کسمسائی۔ آپ نے کیسے میرے ساتھ؟ وہ ابھی کوئی تلخ جملہ ادا کر کے اس کا پارا ہائی کرتی، اس کی گستاخی کے انجام ہونے سے پہلے ہی اندر سے ایک بوڑھی سی عورت کی آواز آئی، محبت بیٹا تم آ گئی؟ اس بوڑھی عورت کی آواز کے قریب آتے ہی سبیل نے جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا کہ وہ گرتی گرتی بچی جب اس نے اس کی کلائی تھام لی۔ میرے قریب آ کر سانسوں کو تھاما مت کرو، ورنہ میں جس طرح روک لوں گا تمہاری سانسوں کو، پھر تمہیں گھٹیا، واہیات اور برا لگوں گا۔ وہ سرد لہجے میں وارن کرنے لگا کہ اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ کیا بکواس کر رہا تھا وہ اس کے ساتھ؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح کی گفتگو کرنے کی؟ وہ بپھری شیرنی کی مانند نیچی آواز میں غرائی۔ چلو تمہارے مہمان ہیں جو کہ اپنی محبت کے لاڈلے شوہر کو دیکھنے بلکہ ان کی جوڑی کو سراہنے آئے ہیں، کم ان، ہری اپ۔ اسے جواب دیے بغیر وہ اپنی کہتا ہوا پلٹا۔ محبت نے یکدم ہی پیچھے شرٹ سے اس کے کالر کو جکڑ لیا۔ چھوڑ دو جانا ایسی گستاخیاں، پھر ہماری گستاخیوں سے تمہیں شکایت ہوگی۔ ذرا سی گردن ترچھی کر کے ڈارک براؤن آنکھوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے معنی خیز اشارہ دیا جسے سمجھتے محبت نے سٹ پٹا کر لب بھینچے۔ آپ نے طلاق کے رائٹس؟ آ جاؤ اندر بات کرتے ہیں۔ وہاں تمہاری امی کی تربیت پر پھول جڑے جا رہے ہیں اور یہاں بیٹی تربیت کی دھچیاں بکھیرتی طلاق کی ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ آج کل کی اولاد۔ وہ افسوس کرتا اسے زبردستی اپنے ساتھ اندر لے آیا۔ چھوڑو مجھے، ایک منٹ بھی تمہارے ساتھ۔ ایسا نہیں کہتے سویٹ ہارٹ، ہمارا چیلنج بھول گئی؟ اس نے رک کر جتایا۔ میں تم جیسے گھٹیا چال باز کے ساتھ کوئی چیلنج نہیں رکھوں گی، سمجھے؟ تمہارا کوئی دین ایمان ہی نہیں، کب دھوکہ دے جاؤ۔ وہ غصے سے بھڑک اٹھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ رائٹس اپنے نام کروانا بھی چیلنج کا ہی حصہ ہے کہ ٹھیک 2 ماہ اینڈ ہوتے ہی میں تمہیں دوں گا۔ اس نے نام لینے سے بھی اعتراض برتا۔ محبت لاجواب ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی نازک کلائی اس کے آہنی مضبوط ہاتھ کی گرفت میں تھی۔ آپ نے سائن کیسے لیے مجھ سے؟ وہ چبھتے لہجے میں دوسرا سوال کرنے لگی۔ اس چیلنج والے جواب سے مطمئن ہوئی یا نہیں، البتہ خاموش ضرور تھی، کیونکہ اس نے اس چیلنج کے سہارے ہی اپنے گھر والوں کو چیلنج کر دیا تھا۔ وہ میرا کام تھا، کر لیا میں نے، تم آم کھاؤ، کام میں کر گیا۔ وہ بولتے ہوئے اسے اپنے ساتھ اندر لے آیا، جہاں لاؤنج میں بیٹھی ان دونوں کی جوڑی کو دیکھنے کے لیے سوسائٹی کی آدھی سے زیادہ عمر رسیدہ خواتین وہاں موجود تھی، جن میں چائے نمکو کھاتی مسز ذوالفقار کے کہے سب سے عروج پر تھے۔ پر جب نظر اس لمبے چوڑے خوبرو جوان کے پاس کھڑی محبت پر پڑی، سب خاموش ہو گئے۔ لبوں سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکلا۔ تم دونوں کی جوڑی کو دیکھتے ہی دل سے یہی نکلتا ہے، ہماری محبت بنی ہی تمہارے لیے تھی سبیل آفاق۔ یہ سب کی حامی سے بھرا تبصرہ تھا۔ محبت مچل گئی جبکہ اس کے لبوں پر تبسم چھا گیا۔ بہت شکریہ آپ سب کا، پہلے تو یہاں آ کر مجھے کمپنی دینے کے لیے، دوسرا میری بیوی کا میری غیر موجودگی میں اتنا خیال رکھنے کے لیے۔ اسے دیکھ کر میرا بھی خود پر یہی تبصرہ ہے کہ میں بنا ہی اس کے لیے ہوں۔ شکریہ ادا کرنے کے بعد والی بات پر وہاں موجود عورتوں نے شور کرتے ہوئے ہوٹنگ کر کے خوشی سے کہے لگائے۔ ان کے دہکتے چمکتے خوشی سے پرجوش چہروں کو دیکھتی وہ مدھم سے مسکرائی، البتہ اندر سے اس مکار کی مکاری پر تلملا اٹھی۔ آؤ یہاں بیٹھیں اور ان سب کی دعائیں لیں تاکہ جلد ہی ہمارے سونے آنگن میں ایک محبت بھرا پھول کھل اٹھے۔ وہ با آواز کہتا اسے زبردستی ساتھ لے کر سامنے
مقابل 2 سیٹر صوفے پر بیٹھ گیا اور اسے بھی محسوس نہ کرواتے ہوئے جبرن بٹھا دیا۔ اس کی بات اور ان سب کی آمین ثم آمین اور ہزاروں بچوں کی دعاؤں پر نہ صرف محبت کی روح کانپ اٹھی بلکہ اس کے ہاتھ پاؤں اس دعا پر لرز گئے۔ وہ کپ کپی کو دبائے سرخ انار چہرے کے ساتھ سر جھکا گئی۔ اللہ تجھ سے پوچھے کمینے انسان، کوئی سچ کے ٹھرکی اور ترسی ہوئی مخلوق ہو۔ وہ دل ہی دل میں اسے گالیوں سے نوازتی کوس رہی تھی۔ وہ چیخ کر اس کی زبردستی کا بتانا چاہتی تھی، ان کی دعاؤں کو روکنا چاہتی تھی جو مسلسل اسے روحانسا کر رہی تھی۔ وہ چیخ کر اس کی زبردستی کا بتانا چاہتی تھی، ان کی دعاؤں کو روکنا چاہتی تھی جو مسلسل اسے روحانسا کر رہی تھی، پر اس کمینے نے پاؤں میں ماں کی تربیت کی زنجیریں یوں عام سے جملے میں باندھی تھی کہ وہ ان کا منہ بھی بند نہیں کر پا رہی تھی، سوائے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ خاموش رہنے کے۔ اس نے بات بدلنے کے لیے ان سب کی خیر خیریت دریافت کی، پر ان سے لگتا یہ بھی ہضم نہیں ہوا۔ دیکھو کتنی خوبصورت لگ رہی ہے ہماری محبت، شرماتے ہوئے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ ان میں سے ایک نے اسے گرفت میں لیتے شوشہ چھوڑا۔ سب کی توجہ پھر سے محبت پر آ گئی اور وہ سٹ پٹا گئی۔ اس کی گھبراہٹ بری حالت سے محسوس ہوتے سبیل کا دل چاہا کہا لگائے، میں آتی ہوں ذرا۔ ہنی، ڈنر کا کیا پروگرام ہے؟ کیوں نہ سب مل کر آج کا ڈنر انجوائے کرے؟ کیوں بیوٹیفل لیڈیز، آپ سب کا اس بابت کیا خیال ہے؟ اسے اٹھتے دیکھ کر اس کے کندھوں پر بھاری بازوؤں کا دباؤ دیتے اس کے بھاگنے کی کوشش ناکام کر دی۔ زہر تمہیں مارنے کے لیے، وہ سرگوشی میں اس پر پھنکاری۔ ایسے ہی تو تم میری محبت نہیں۔ ہاں تو لیڈیز، میری خوبصورت سی محبت وائفی نے آج کا ڈنر آپ سب کو اپنی طرف سے دینے کا مجھ پر اصرار کیا ہے، اس لیے آج کا ڈنر ہماری طرف سے آپ سب کو۔ وہ خوشی سے اس کی سرگوشی کا ترجمہ بلند کرتے وہاں خوشی کا سماں باندھ گیا۔ تقریباً 20-21 کے قریب عورتیں تھیں جن کے بارے میں ڈنر کا سوچتے ہی محبت حواس باختہ ہونکوں کی طرح سبیل کی شکل کو گھورنے لگی۔ یو آر سو کیوٹ مائی وائف۔ ان سب کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر اس کے گال پر چٹکی کاٹتے محبت سے بولا۔ وہ سب اس کے محبت کے کھلے ڈلے اظہار پر کھلکھلا گئی۔ بھائی پیار کرنے والا ہو تو سبیل آفاق جیسا، جس کے سامنے لوگ میٹر نہیں کرتے، ورنہ ہمارے زمانے میں آدھی جوانی تو ہمارے مرد حضرات نے اپنوں سے ڈرتے اور شرماتے گزار دی۔ ایسی نڈر پن محبت کا مظاہرہ کبھی نہ کر سکے۔ وہ مسز کمل تو دل سے فریفتہ ہو گئی تھی سامنے بیٹھے اس خوبرو حویلی کے نوجوان پر۔ سبیل کھل کر ہنستے ہوئے ان کی بات سے محظوظ ہوا۔ محبت صرف انہیں دیکھتی رہ گئی کہ اس لوفر کے لیے ان کی جیسی ہی خاتون ہونی چاہیے تھی۔ چلو ڈنر کی تیاری کریں۔ وہ اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے آنکھ شرارت سے دبائی۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس مضبوط وجود رکھنے والے ہینڈسم سے ہم سفر پر اور اس کے انداز محبت پر خود کو نچھاور کر چکی ہوتی، بلکہ وہ اس کے عشق میں ڈوب چکی ہوتی پور پور۔ پر وہ کوئی اور نہیں محبت تھی جو عام ہو کر بھی عام نہیں تھی، پر سبیل آفاق اس عام سی خاص لڑکی کو ہینڈل کرنا جانتا تھا۔ کیسے سارا دن گھما کر بھی اسے چین نہیں آیا جو کمینہ اس وقت اتنے لوگوں کا ڈنر بنوا رہا تھا، اور محبت انکار کرے بھی تو کیسے؟ سامنے اپنی ماں کی ہم عمر عورتوں کی دعاؤں اور محبتوں سے وہ خود میں یہ ہمت نہیں پا رہی تھی۔ وہ تنہائی کی عادی تھی، پر وہ اسے شور شرابے میں دھکیل رہا تھا۔ مجھے پوری بات کا علم ہے، میں جانتی ہوں سب۔ گھر آ کر ارشمان کے بتانے پر ماہ نور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ چونک گئے۔ ماہ تم جانتی ہو، پھر تم نے واپس کیوں نہیں بلایا سبیل آفاق کو؟ کیونکہ وہ صرف بے وجہ ضد کر رہی ہے مان، آپ بے فکر رہیں، سبیل بھائی سب سنبھال لیں گے۔ سنبھال نہیں رہے، نہ ہی وہ سنبھل رہی ہے، بلکہ اس نے مجھے چیلنج کیا ہے کہ وہ 2 ماہ میں طلاق لے لے گی۔ مجھے لگتا ہے اگر وہ ایسا نہیں کر سکی تو جذبات میں کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لے، انہوں نے ضبط سے کہا۔ ماہ نور ہنس پڑی۔ میرا یقین کرے مان، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ سبیل نے یقین دلایا ہے مجھے کہ وہ محبت پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ اس نے مان کا ہاتھ تھام کر کہا۔ مان گہرا سانس بھر کر رہ گئے۔ وہ اسے کیسے سمجھائے؟ اس نے کتنا جنون محسوس کیا تھا محبت کی آواز میں۔ ماں،
انہوں نے کچھ کہنا چاہا، ان کے چہرے پر دیکھتی ماہنور ان کے پاس بیڈ پر کھسک آئی اور ان کے ہاتھ تھام لیے۔ میری بات سنیں، دیکھیں، محبت دونوں دفعہ ہی ایسے مشکل وقت سے گزری ہے جہاں اس کے جو احساسات ہیں وہ بالکل مر چکے ہیں۔ سبیل اس کا محرم ہے، اس سے دور رہ کر وہ جن خدشات کا شکار ہوئی ہے، جن زہریلی باتوں پر یقین کر بیٹھی ہے، مجھے لگتا ہے وہ پاس ہو کر اچھی طرح سے سمجھا سکتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہتی ہوں؟ اس نے آہستگی سے اپنی اس پلاننگ کا پس مقصد بیان کیا۔ مان اسے دیکھتے رہ گئے۔ پھر بھی بہت خطرناک ہے یہ پلان ماں، پلیز نظر ثانی کرو۔ میں نہیں چاہتا کہ اس بار تم اپنی بہن کو کھو دو۔ اگر اسے کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار تم ہوگی یار۔ اس کا تمہیں معلوم تو ہے کہ کتنی شدت پسند جنونی ہے، جس بات میں کوئی بھی قدم اٹھا لیتی ہے۔ وہ عاجزانہ بولے۔ ماہ نے تڑپ کر ان کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ اللہ نہ کرے مان کہ ایسا ہو، میں تو بس اس کی خوشیاں چاہتی ہوں۔ اسے تڑپتے اکیلے ساری زندگی گزارتے نہیں دیکھ سکتی۔ اسے نہ صرف امی میں خوش دیکھنا چاہتے ہیں بلکہ اس سے میرے باپ کی ساری زندگی اور آخرت کی خوشیاں جڑی ہوئی ہیں۔ اگر وہ خوش ہوگی تو ان کی روح کو سکون ملے گا۔ اس کی آواز بھر آئی۔ مان نے آہستہ سے اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر تھپ تھپایا۔ اچھا تم رو مت، اللہ پاک سب ٹھیک کر دے گا۔ میں بھی سبیل سے بات کروں گا، وہ خیال رکھے محبت کا۔ وہ ہمارا آبگینہ ہے، اسے کوئی ٹھیس نہ پہنچے۔ اس میں ہماری سانسیں ہیں، ہماری اولاد ہے وہ۔ اس چھوٹی سی محبت کو یاد کر کے وہ بولے۔ ماہنور نے دل سے آمین اور بالکل کہا۔ میں امی سے بات کر کے آتا ہوں۔ ماہنور جب سنبھلی تو وہ بول کر اٹھے۔ وہ دوائی کے زیر اثر سو رہی ہیں مان، انہیں میں نے سب بتا دیا ہے، بلکہ سبیل نے ان سے بات بھی کی ہے۔ یہ بھی ہمیں بتایا ہے کہ اس دن اکیلی پھر سے رات کے دوسرے پہر وہ گھر چھوڑ کر بھاگ رہی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ سبیل آفس کے کام کی وجہ سے جاگ رہا تھا اور اسے کھڑکی سے دیکھ لیا تھا وہاں سے بھاگتے۔ اس کی بات سنتے وہ سکتے میں آ گئے۔ پھر سبیل نے کیا کہا؟ میرا مطلب کیسے واپس لایا اسے؟ انہوں نے پھر مزید جاننے کے لیے پوچھا۔ ماہ نے انہیں ساری گزری صورتحال سے واقف کیا، جسے سنتے کچھ کہنے کے لیے بچا ہی نہ تھا کہ وہ کچھ کہتے۔ معاملہ کافی پیچیدہ ہو گیا تھا ان کا، جسے جانے اب کیسے سنبھال سکتے تھے۔ ادھر محبت نہیں سمجھ رہی، ادھر سبیل بھی اب میدان میں اتر آیا تھا۔ اب ان کا معاملہ کافی گمبھیر ہو گیا تھا۔ مجھے ان دونوں کا یہ قدم کافی برا لگا ہے ماں، انہوں نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ آپ پلیز پریشان مت ہو مان، دیکھیے گا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ انہیں امید دلانے لگی، اور اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ارشمان جانتا تھا بہت مشکلات ہونے والی ہیں سبیل کے لیے، کیونکہ ایک طرف توڑنے کا زور تو دوسری طرف جوڑنے کا زور۔ خدا نخواستہ کچھ غلط ہی نہ ہو جائے ان دونوں کے لیے۔ ماہنور تو سو گئی انہیں امید دلاتے، پر وہ کافی دیر غور و فکر کرتے رہے۔ تھک ہار کر انہوں نے سبیل کو کال کی اور اس سے ساری صورتحال جان کر دم لیا۔ باقی کتنی دیر وہ محبت کے بابت بات کرتے رہے، جسے سن کر حقیقتاً وہ پریشان ہو گئے۔ وہ وہاں سے فریش ہونے کی اجازت طلب کر کے بہانے سے روم میں آ گئی، اور آتے ہی بیگ اور دوسری چیزیں غصے سے روم میں پھینکتے ہوئے سر ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گئی۔ اسے تو ابھی اتنا زبردست کھانا ہی بنانا نہیں آتا کہ وہ ان سب کے لیے تیاری کرے اور ان کے سامنے اپنے سگڑاپے کو پیش کرے۔ وہ صرف خود کے لیے معمولی سا لائٹ سا کھانا بناتی تھی۔ ہیوی کھانے اسے پسند نہیں تھے۔ اگر کبھی موڈ ہوتا کھانے کا تو وہ آرڈر کر لیتی تھی۔ اب کیا کروں؟ اللہ تم سے پوچھے فی سبیل اللہ، جانے کس گناہ کی سزا دے رہے ہو۔ اس نے اپنی ناک صاف کرتے اسے کوسا اور پھر سے سر گرا لیا۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ بھی کچھ دیر میں چلتا اس کے پیچھے آ گیا کہ کہیں کوئی الٹا سیدھا قدم ہی نہ اٹھا لے۔ اسے سامنے سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھے دیکھ کر وہ اس کے پاس نیچے قالین پر بیٹھ گیا اور اپنے بازو فولڈ کر کے محبت کی رانوں پر رکھے اور ان پر ٹھوری ٹکا کر استفسار کیا۔ اس کی اس دیدہ دلیری سے حق جتانے پر محبت سن سی ہو گئی۔ جھٹکے سے سر اٹھایا تو اسے اپنے مقابل آنکھوں میں دیکھتا قدموں میں بیٹھا پایا۔ چند سیکنڈز کے لیے وہ کچھ بول ہی نہ پائی۔ اس پروقار مضبوط خوبصورت شخص کو اپنے سامنے بیٹھا پا کر وہ مبہوت ہو گئی۔
اسے دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے بڑی فرصت سے اس مردانہ شاہکار کو رب نے بنایا ہو۔ اس کے بھرے بھرے سرخ لبوں کو دیکھتی وہ جھجک گئی۔ گھنی مونچھوں تلے وہ لب انتہائی خوبصورت لگ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر کھڑی مغرور ناک، چاکلیٹی کلر آنکھیں اس کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ جہاں وہ اسے خاموشی سے دیکھ رہی تھی، اسے کیا دکھا جو میرے پیچھے دیوانوں کی طرح پڑ گیا ہے؟ ڈوبنے تو وہ بھی لگا تھا ان غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں میں۔ وہ لمحہ لمحہ اسے مزید دیوانہ بنا رہی تھی۔ لازمی نہیں کہ دیوانہ بنانے کے لیے بے انتہا حسن لازمی ہو۔ کسی کی ادا، کسی کی آنکھیں، کسی کا بولنا تو کسی کا مزاج بھی دیوانہ کر دیتا ہے، جیسے سبیل آفاق کے ساتھ ہو رہا تھا۔ آپ یہاں میرے روم میں کیسے آئے؟ وہ لمحے میں ہوش میں آتی اس کے سحر میں جکڑنے سے خود کو بچاتی ناگواریت سے بولی۔ پاؤں سے؟ وہ نہایت معصومیت سے بولا۔ شٹ اپ، مجھے بیوقوف بنانے کی ضرورت نہیں، ابھی نکلے میرے روم سے، اور خبردار آئندہ قدم بھی رکھا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ بھڑک کر اٹھنے لگی پر ناکام۔ تم سے برا ویسے بھی کوئی نہیں ہے محترمہ، وہ لاپرواہی سے بولا اور اس کی رانوں پر اپنے بازو کا زور بڑھا دیا تاکہ وہ ہل بھی نہ سکے۔ دیکھو سبیل آفاق، آپ مسلسل میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں، میں یہ برداشت نہیں کروں گی۔ ضبط کی تنابیں ٹوٹی، وہ تیش میں غرا اٹھی۔ آپ جا کیوں نہیں رہے؟ اتنی انسلٹ تو کسی جانور کی بھی کی جائے، وہ بھی غیرت سے مر جائے، پر آپ… بندے تو ہم بھی کام کے تھے غالب، پر محبت نے نکما بنا دیا۔ ہا ہا ہا، اس نے غصہ ہونے کی بجائے کہکہا لگاتے اسے جواب دیا۔ محبت کو تو گویا آگ ہی لگ گئی اس کے کہکہے سے۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ قریب ہونے کا فائدہ اٹھا کر اس کا منہ، آنکھیں، ناخن سے نوچ لے۔ اچھا غصہ تھوک دو، ایک کام کرو، تم مجھ سے دوستی کر لو، مل کر کوئی سولوشن نکالتے ہیں۔ اس نے ہاتھ سامنے پھیلایا۔ وہ شاکڈ ہو گئی اور خالی مگر سرخ آنکھوں سے اس کی مضبوط ہتھیلی کو دیکھنے لگی۔ آپ دوستی کا کہہ رہے ہیں؟ میں دشمنی بھی نہ رکھوں آپ سے، صرف یہ جو ہمارے بیچ ایک کمزور سی ڈور ہے نا، اسے توڑنا چاہتی ہوں، اور بس۔ کسی خوش فہمی میں مت رہے مسٹر کہ میں آپ کے ساتھ یہ 2 ماہ گزار کر کسی شدید عشق میں گرفتار ہو جاؤں گی یا دوستی کر کے کچھ ہوتا ہے والا سین بناؤں گی۔ وہ چٹک کر تند و تیز لہجے میں پھنکاری۔ اس نے اس کا ہاتھ بری طرح سے جھٹک دیا، جس سے وہ 2 منٹ تو خاموش رہا۔ محبت کو لگا ابھی اس پر غیرت اٹیک کرے گی اور وہ اس پر 3 حرف بھیج کر چلا جائے گا۔ ہا ہا ہا، ویسے تم کافی کیوٹ لگتی ہو غصے میں، دل کرتا ہے کھا جاؤں تمہیں۔ ایک دم فضا میں زوردار کہکہا لگاتے اس کی ناک پکڑ کر ہلائی۔ وہ شاکی ہو گئی اس کے ڈھیٹ پن پر۔ اس کے آس پاس خطروں کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ کیسا شخص تھا، انسلٹ کیوں نہیں فیل ہو رہی اسے؟ ایک بات بتاؤں تمہیں مسز سبیل، اچانک ہی اٹھ کر اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتے وہ اس کے اطراف میں دونوں ہاتھ بیڈ پر ٹکا کر اس پر جھک آیا۔ اس اچانک افتاد پر محبت اپنی سانس بھی بحال نہیں کر سکی۔ اس کے منہ سے مدھم سی کراہ نکلی، پر دوسرے ہی پل حلق سے چیخ نکل آتی اسے خود پر جھکا پا کر، لیکن اس نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ شش، ڈرتے نہیں، اس کی پھیلی آنکھوں میں اس نے شریر پن سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ غصے سے سر جھٹکتی اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹانے لگی۔ میری غیرت تو تم ہو، جب تمہیں ہی غیرت نہیں طلاق مانگتے ہوئے، پھر مجھ سے کیا توقع رکھتی ہو؟ وہ ہنس کر بولا۔ وہ اس پہاڑ جیسے وجود کے سامنے دبکی پڑی تھی، اور حقیقت میں اس کی طاقت، اس کے وجود کو دیکھتے محبت کے حواس جنجلا اٹھے۔ وہ بے حس و حرکت اس کے نیچے پڑی اسے دیکھ رہی تھی اور وہ مسکراتا اس پر جھکا ہوا تھا۔ دوستی نہ کرو میڈم، پر کچھ تو ضرور ہوگا تمہیں، پر پھر بھی ایک مخلص مشورہ ہے، دوستی کر لو تاکہ آگے تمہارے لیے آسانی ہو جائے۔ مجھے ابھی جان ہی نہیں سکی ہو تم، اپنی زندگی اپنی سانسوں سے بھی عزیز ہو مجھے۔ یہ ضد نہیں، میری محبت ہے کہ جینا ہے تو بس تمہارے ساتھ، پر مجھے نہیں جینا آپ کے ساتھ۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی وہ دھاڑ اٹھی۔ کیوں اس بیجا ضد سے اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہو محبت؟ وہ اس بار سنجیدگی سے بولا۔
یہ مشکلات نہیں، آسانیاں ہیں میرے لیے بنسبت آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کے۔ وہ چبا چبا کر بولی، میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں سبیل، پلیز چھوڑ دے مجھے سے بہتر، حسین اور خوبصورت مل جائے گی آپ کو۔ وہ بھرائی آواز میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ سبیل نے اس کے چہرے پھر آنکھوں کو دیکھا جو آنسو بہانے لگی تھی۔ کیوں اتنی اذیت دے رہی ہو خود کو محبت؟ ایک بار، بس ایک بار یقین کر لو مجھ پر۔ میں ہر ممکن کوشش کروں گا، ہر طرح سے خود کو تمہارے لیے بچاؤں گا، ہو سکا تو موت سے بھی لڑوں گا، صرف ایک بار مجھے موقع دو۔ وہ الٹا اس سے التجا کرنے لگا، جسے سن کر محبت نے اپنی آنکھیں میچ لی۔ کتنے ہی آنسو اس کے گالوں پر پھسل گئے جنہیں وہ خاموشی سے دیکھتا رہا۔ میں نہیں دے سکتی، نہ ہی میں دینا چاہتی ہوں، پلیز آپ سمجھے مجھے، میری مجبوری کو۔ وہ تھک چکی تھی، ہاتھ جوڑے مسلسل منتیں کرنے لگی۔ پہلے میری آنکھوں میں دیکھو۔ کچھ توقف کے بعد وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ محبت نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ کیا وہ مان گیا؟ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اس پہر اس کے لیے قیامت سے زیادہ تکلیف دہ وقت لگا۔ اب مجھے بتاؤ، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اس نے اچانک اس کے حواس اور اعصاب پر حملہ کیا۔ وہ سن اور ساکت ہو گئی، پر اسے لگا اسے اسی وقت سب کلیئر کرنا چاہیے۔ نہیں۔ کچھ تاخیر کے بعد وہ مضبوط اور ٹھوس لہجے میں بولی۔ وہ مسکرا دیا۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر جواب دو۔ اس نے جھک کر کان میں سرگوشی کی۔ محبت کے وجود میں سرد لہریں سرسراہٹ کرنے لگی۔ میں نے جواب دیا ہے کہ نہیں کرتی میں آپ سے محبت، سمجھے؟ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش میں نڈھال ہوئی بولی، میں مان ہی نہیں سکتا، ایک مشرقی لڑکی 4 سال ایک مضبوط بندھن میں رہے اور اسے اپنے محرم سے محبت نہ ہو؟ ناٹ پاسبل۔ تمہارا تو نام ہی محبت ہے، میں مان نہیں سکتا کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں۔ وہ محظوظ ہوتے ہوئے بولا۔ محبت کوئی کڑوا، کسیلا، نفرت امیز لہجے میں جواب دیتی کہ دفتر روم کی فضا میں موبائل کی رنگ ٹون گونج اٹھی۔ وہ گھبرا گئی۔ چونکا تو سبیل بھی تھا۔ اس نے نظریں ہٹا کر پاس پڑے موبائل کو ایک ہاتھ سے قریب کیا۔ نینو، نام پڑھتے آفاق نے ابرو اچکایا۔ ہاتھ مت لگاؤ اسے۔ وہ غصے سے پھڑ پھڑا اٹھی۔ اوہ! سبیل نے لبوں کو گول شیپ میں کرتے حیرت کی ایکٹنگ کی اور دوسرے پل اسے ہڑبڑاتے دیکھ کر کال اوکے کر دی۔ ہیلو محبت، تم ٹھیک ہو؟ کچھ ہوا تو نہیں؟ بوس نے کچھ جھگڑا؟ اسپیکر سے اس کی آواز روم میں گونجی۔ سبیل نے بخوبی اس کے لہجے میں پریشانی اور بے چینی محسوس کی، جبکہ محبت کو ایسا لگا کہ نینا جیسے موبائل سے ہی انہیں ایک دوسرے کے اتنا قریب دیکھ لے گی۔ اس نے بالکل سانس روک دی۔ اس نے فق چہرے کو دیکھا۔ ویری بیڈ، شوہر کی شکایات لگا کر آئی ہو؟ وہ سرگوشی میں بولا۔ ہیلو محبت، کمینی جواب تو دو، اگر کوئی پھڈا شڈا ہو تو مجھے بلا لو، مل کر دھلائی کریں گے، قسم لے لو آئندہ پلٹ کر بھی تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ کمینی اب جواب تو دے دے، میں ہی پریشانی میں بھونکے جا رہی ہوں۔ وہ روانی میں جوش و خروش سے شروع ہو گئی تھی۔ وہ چونک اٹھا۔ محبت ہراساں اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ جواب دو، اس نے اشارہ کیا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ جواب دو، اس نے چبا کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اگر جواب تم نے نہیں دیا تو میں کچھ ایسا کروں گا تمہارے ساتھ جس سے وہ فوت ہو جائے گی۔ وہ غصے سے بولا۔ نو نو، میں دیتی ہوں۔ وہ ہڑبڑا گئی۔ نینا مسلسل اسے پکار رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں نینو، سو رہی تھی، اس نے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ کہا۔ او تھینک گاڈ، تم نے جواب دیا، ورنہ میں پولیس کے ساتھ وہاں پہنچ رہی تھی، پھر اس فی سبیل اللہ کی پولیس سے۔ تم کام کی بات کرو، اس نے گھبراہٹ میں کہا۔ سبیل اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جس کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی نینا کی باتوں پر۔ کام کی ہی بات کرنے کے لیے کال کی ہے۔ وہ منہ بنا گئی۔ سن، میں نے ایک پلان بنایا ہے اس فی سبیل اللہ کے خلاف۔ نینا، میں بعد میں سنوں گی، اوکے بائے۔ وہ بوکھلا کر اس کی بات کاٹی۔ سبیل کے ماتھے پر ابھرتے بل کو دیکھ کر اس کی جان پر بن آئی۔ وہ بیوقوف تو نہیں، جانتی تھی کہ وہ شیر کی گپھا میں پڑی ہے، ادھر اس کا کچھ الٹا سیدھا کہنا، ادھر محبت کو بھگتنا۔
یار کیا بکواس ہے، میں نے اتنی محنت سے بنایا ہے اور تم بعد میں سنو گی، جبکہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ میرے پیٹ میں کوئی بات زیادہ دیر تک نہیں ٹکتی ہے، اور یہ تو اتنا بڑا سیریس میٹر ہے جس کے بارے میں گھنٹوں بیٹھ کر سوچنا پڑتا ہے، عدالتوں کا سفر، زندگیوں کی بربادی، اور اس اتنے بڑے حادثے کے لیے میرے پاس ایک بھاری پلان ہے، میں کیسے سنبھال کر رکھوں؟ بیوقوف لڑکی، وہ بھڑک اٹھی۔ پر یہاں محبت کو اپنی بدقسمتی پر جی بھر کر رونا آیا۔ سامنے شیر، پیچھے کھائی، جائے تو کہاں؟ کوئی راہ فرار نہیں تھی۔ پوچھو اس سے کون سا پلان ہے؟ وہ جھک کر سرد آواز میں بولا اور احتیاطاً اس کی کلائیاں جکڑ کر بیڈ سے لگا دی۔ ستم یہ کہ وہ آواز مزاحمت بھی نہ کر سکی، کہیں نینا کو ان دونوں کی ایک ساتھ موجودگی کا شک نہ ہو جائے۔ بتاؤ، بند تو تم ہوگی نہیں، وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی۔ سبیل نے شدید قسم کی گھوری سے اسے نوازا۔ دفع ہو جاؤ احسان فراموش، یہاں مجھے تمہاری فکر میں نیند نہیں آ رہی اور تم آئی ہیٹ یو، وہ غصے سے بولی، جس سے محبت کے چہرے کی رنگت ذرا بحال ہوئی۔ روم میں گہری خاموشی چھا گئی، وہ شاید غصے سے کال ڈسکنیکٹ کر گئی تھی۔ محبت نے سکون بھرا سانس لیا اور سر ریلیکس انداز میں بیڈ پر چھوڑا۔ اچھا، میں کہہ رہی تھی کہ ابھی باس سے طلاق کی ضد مت کرو، میرے پاس جھکاس پلان ہے، سنتی جاؤ، احسان مند رہیں گی تمہاری سات پشتیں۔ روم میں بکھری اس اچانک آواز پر سبیل کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ بکھری، جبکہ محبت کا دل کیا موبائل کے ساتھ ساتھ نینا کو بھی کہیں دور پھینک آئے۔